اللہ تعالیٰ جزا دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آیت کریمہ کے تحت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم کسی نیکی کو ظاہر کرو یا چھپا کر کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت قدرت والا ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، بہت ہی مختصر سا ہمارا درس ہوتا ہے۔ تفصیل کرنا تو چاہتا ہے بندہ، لیکن ظاہر ہے وقت آپ کو بھی قید رکھتا ہے اور ہمیں بھی۔ تمام احکام کا مدار دو چیزوں پر ہوتا ہے، توجہ، خالق کی عظمت اور مخلوق پر شفقت۔ مخلوق پر شفقت دو طرح کی ہے، مخلوق سے ضرر کو دور کرنا، ان کو نفع پہنچانا۔ مخلوق سے ضرر کو دور کرنے کے متعلق اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتا لا یحب اللہ الجہر بالسوء، ان کو نفع پہنچانے کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ تم کسی نیکی کو ظاہر کرو یا چھپا کر کرو، نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات، تمام اقسام کے نیک کاموں کو اس میں شامل ہیں۔ فرائض علی الاعلان ادا کرنے چاہیے تاکہ انسان پر ترک فرائض کی تہمت نہ لگے، اور نوافل چھپا کر ادا کرنے چاہیے تاکہ انسان کے اعمال میں زیادہ سے زیادہ اخلاص آ سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 7 آدمیوں پر اللہ اپنا سایہ کرے گا جس دن کے سائے کے سوا اور کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ آپ نے ان 7 میں سے ایک شخص کا ذکر کیا، وہ ہے جو چھپا کر صدقہ دے حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک، حدیث نمبر 1423 اس آیت میں دوسری نیکی یہ بیان کی کہ کسی برائی کو معاف کر دو۔ آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی اس میں دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ کسی کی برائی کو معاف کر دو، کسی کی، اس پر دلیل یہ قائم فرمائی کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور نہایت قدرت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عذاب پر قادر ہونے کے باوجود بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سو تم بھی اللہ کے اخلاق سے مزین ہو جاؤ، متخلق ہو جاؤ اور اس کی صفات سے متصفی ہو جاؤ۔ انتقام لینے پر قدرت کے باوجود لوگوں کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر دو۔ اگر تم نے لوگوں کی خطاؤں کو معاف نہ کیا تو تم اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی کی کیسے توقع رکھ سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے، کوئی معاملہ ہو جاتے ہیں انسان سے، کسی سے بھی غلطی، بڑے بڑے قصوروار ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ظلم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر تم نے معاف کیا تو امید رکھو تمہاری غلطی جو کل قیامت میں پیش ہوگی نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے جو آج ہے۔ تم نے اس کو معاف کیا، اللہ تم کو کل معاف فرما دے گا۔ آج تم نے اس کی پردہ پوشی کی، اللہ کل تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے، معاف کرنے کے فضائل۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظالم سے بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، لیکن ظالم سے بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود اس کے ظلم پر صبر کرنا، اسے معاف کر دینا بہتر اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اسی چیز کے بارے میں ایک مقام پر اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ آج ہم کچھ ارشادات انشاءاللہ 2 یا 4 دیکھتے ہیں قرآن پاک سے، پھر حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ سورہ نحل کی آیت میں نے پڑھی، اور اللہ تعالیٰ کنز الایمان شریف، اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہو، اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ سورہ شورى آیت نمبر 43 ترجمہ۔ اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو
تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اللہ والے ہمت والوں کا کام ہے معاف کرنا۔ اللہ اکبر، صبر کے ساتھ۔ ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، یہ بھی آیت شورا کی آیت نمبر 40 ہے شاید، کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ سورہ شورا آیت نمبر 40، ترجمہ، اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ رب العزت کے ذمے ہے، یعنی ذمے کرم پر ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اس ضمن میں اگر ہم سمجھیں، ہم نے حدیث کی روشنی میں، تو آئیے اب حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہم سمجھیں۔ چند حدیثیں ملاحظہ کر لیجئے انشاءاللہ عز وجل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کی مدد چھوڑے۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ جو شخص مسلمان سے کسی ایک تکلیف کو دور کر دے، اللہ قیامت کی تکالیف میں سے اس کی ایک تکالیف دور کر دے گا۔ اور جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ تعالیٰ عز و جل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن جب اس کی پردہ پوشی فرمائے گا تو پھر آپ دیکھیں کہ آج کی نیکی آپ قیامت کے دن کام آ رہی ہے۔ یہ بات بخاری کتاب المظالم والغضب، غصب کے اندر اور مسلم شریف میں بھی ہے یہ حدیث۔ مسلم شریف میں حدیث نمبر 2442۔ آئیے نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، اچھی بات کا حکم نہ دے، بری بات سے منع نہ کرے۔ جامع ترمذی شریف یہ حدیث پاک ہے، باب ما جاء فی الرحمت الصبیان، حدیث نمبر 1928 1928۔ اب آئیے حدیث نمبر 3 آخری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں اچھا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید ہو، جس سے شر سے امن ہو، اور تم میں برا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور جس کے شر سے امن نہ ہو۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی کتاب الفتن سے۔ تو میرے دوستوں، لفظ ہمیں پوری اس آیت کریمہ کے تحت جو بھی ہم نے آج بیان کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اسے مفہوم یہ نکلا، معاف کرنا بہت بڑی عادت اور بہت بڑا عمل ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ سنیے، پھر انشاءاللہ تعالی آپ سے اجازت لوں گا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو، اللہ کے یہاں اس کا کئی گنا اجر و ثواب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صدقہ کرنے والوں کے بارے میں ایک بات اور پھر ارشاد فرمائی۔ وہ ایک صحابی بہت ہی غریب تھے، انتہائی غریب تھے، وہ سوچ رہے تھے راستے میں چلتے ہوئے حضور کی حدیث پاک سن کر، حضور کی اس بیان کردہ روایت کو سوچنے لگے، اللہ رب العالمین صدقہ کرنے والوں کو اتنا بڑا اجر دیتا ہے، کہیں فرمایا جہاد کے برابر ثواب، کہیں فرمایا کتنے برابر ثواب، لیکن میں تو غریب، میں تو خود صدقہ نہیں دے سکتا کسی کو۔ اب وہ رات کو سونے سے پہلے انہوں نے ایک عمل کیا، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا کی، اے اللہ، میرے نبی علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ صدقہ کرو، اللہ صدقے سے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، لیکن پھر فرمایا جو صدقہ نہیں دے سکتے، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم صدقہ نہیں دے سکتے تو کیا کریں؟
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ان لوگوں کو معاف کر دے جن لوگوں نے ان کے ساتھ برا کام کیا، جنہوں نے ان پر ظلم کیا، وہ ان کو معاف کر دے۔ اللہ صدقات جس نے سب سے زیادہ کیے ہوں گے اس کے عمل کے برابر اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا اور اللہ راضی ہوگا۔ آپ نے رات کو 2 رکعت نفل پڑھی اور یہ دعا مانگی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، اور میرے پر جس نے کوئی حقوق کی پامالی کی ہو، قصور کیا ہو، ظلم کیا ہو، اے اللہ میں اسے معاف کرتا ہوں صدق دل سے، تو میرا گواہ رہنا۔ اللہ اکبر یہ کہہ کے دعا مانگ کر صبح اٹھے، فجر پہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں مسجد نبوی میں پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پورے مجمع میں اس کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ دور سے چلتا ہوا جب آیا تو سرکار نے فرمایا اس کو بولو میرے آگے آئے، میرے پاس آ کر بیٹھے۔ وہ جب قریب آیا حضور اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ بیچارہ نیچے گردن کر کے سوچ رہا ہے میں نے کیا کیا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے کوئی خطا ہوئی، یا رسول اللہ مجھے آپ نے یاد کیا۔ بولے فرمایا اس وقت پورے مجمع میں سب سے زیادہ خوش نصیب تو ہے، اس لیے کہ اللہ تجھ سے بہت راضی ہے۔ بظاہر یہ الفاظ حدیث کے کہ مسکرا رہا ہے، اللہ مسکرانے سے پاک، مگر اللہ مسکرا رہا ہے تجھے دیکھ کر۔ تو ایسا کون سا عمل کیا رات کو، تو نے کون سی تہجد پڑھی، کون سے 100 نوافل پڑھے، تو نے کون سے 1000 نوافل پڑھے، تو نے کیا عمل کیا جس کی وجہ سے پاداش میں آج اللہ تعالیٰ نے جس کے کرم سے تیرا اتنا بڑا مرتبہ کر دیا۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خدا گواہ ہے واللہ جو عمل ہوتا ہے روز وہی جا کے سو کے کرتا ہوں، بس آج کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ سرکار نے فرمایا کچھ تو کیا ہے؟ بولے ہاں ایک عمل کیا جو آپ نے ایک بیان کی بات کہ صدقہ دینے والوں کا بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا جو غریب صدقہ نہ دے سکے وہ اپنے دشمنوں کو یا اپنے جنہوں نے خطائیں کی ہیں ان کے خلاف حقوق کی پامالی کی ہے ان کو معاف کر دے، اللہ ان کے صدقات کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بس میں نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا کی یا رب العالمین، یا رب العالمین، میں آج صدق دل سے تجھے گواہ بنا کے دعا کرتا ہوں، میں نے اگر کسی کے ساتھ برا کیا اللہ تو معاف کرما، اگر نہیں یا کرما، اور جس نے میرے ساتھ کوئی زندگی میں کوئی برائی کی ہو، کوئی گناہ، کوئی ظلم، کوئی حقوق کی پامالی، میں تجھے گواہ بنا کے اسے معاف کرتا ہوں، اسے معاف کرتا ہوں، اسے معاف کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تیرے اس عمل سے تجھے نیکیاں اور اجر تو بہت ملے، صدقے کے برابر تجھے اجر ملے، جہادوں کے برابر صدقے ملے، تجھے جو ثواب ملے، لیکن یہ سب سے بڑا عمل ہے کہ اللہ اتنا خوش ہوا کہ اللہ تجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں معاف کرنا سیکھو، کوئی بات نہیں، کتنی زندگی ہے یار تیری میری، کچھ نہیں ہے، قبر کی مٹی کیا کرے گی، قبر کی مٹی میں کس سے بدلہ لے گا، کس کو کہے گا۔ آج معاف کر دے اللہ کی مخلوق کو، تو آج ان کے عیب چھپا، اللہ تیرے قیامت میں عیب چھپائے گا۔ آج تو ان کو معاف کر، تو سوچتی تیرے معاف کرنا کتنا ہے، دانا بھی نہیں ہے، وہاں پہاڑ کے برابر گناہ ہوں گے، اللہ تیرے پہاڑ کے برابر گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین سیکھنے کی خاص توفیق نصیب فرمائے، علم کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، عمل کی خاص توفیق عطا فرمائے۔ مجھ گناہگار کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ایمان کی دولت نصیب فرمائے، ایمان سے اس دنیا میں رکھے، اور دین کی خدمت کے لیے میں کوشاں ہوں، میری امیدیں ہیں اللہ اس کو برابر اور پورا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دعا کیجیے اللہ تعالی